جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا ٹاپک شادی شدہ زندگی کو کیسے نبھایا جائے، جو کہ بہت سارے پہلوؤں کو کور کرتا ہے، اور ہم ان سب پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ جو ہے ہمیں کال کریں گے، اپنے رائے سے، اپنے تجربے سے جو ہے ہمیں مستفید کریں گے. جی تو کال لے لیتے ہیں ایک. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مانچسٹر سے ڈاکٹر ناصر بات کر رہا ہوں. جی بھائی، جی ویلکم ٹو دی شو. جی ڈاکٹر ناصر صاحب، کہیے آپ آج کے موضوع کے مطابق کے متعلق کیا کہتے ہیں، کیا آپ کی رائے ہے، کیا آپ کا آئیڈیا ہے، کیا آپ سوچتے ہیں؟ ظفر بھائی، اگر آپ مجھے پہچانے تو پہلے تو میں نے آپ کو دیکھا تو بہت زیادہ جی میں سمجھ گیا. جی ڈاکٹر ناصر صاحب میرے بڑے پرانے اور بڑے کمال قسم کے دوست. جی میں سمجھ گیا بالکل ڈاکٹر ناصر صاحب، کیونکہ میرا آپ کے پاس نمبر نہیں تھا. میں بہت کوشش کی آپ کو ڈھونڈنے کی، تو میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ناصر صاحب بات کر رہے ہیں. آپ میرے غریب خانے میں بھی تشریف لائے تھے بولٹن میں، تو مجھے اب سب یاد آ گیا. اور بڑی آپ ہمارا تو اچھا دوستانہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. تو مجھے بس یہی ہے کہ بعد میں پروگرام میں اگر مجھے یا میں نمبر چھوڑ دوں گا تو آپ وہاں پہ فون کر کے میرا نمبر لے لیجئے گا. تو پھر آپ چھوڑ دیجئے گا، میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کا نمبر لینا چاہوں گا. اگین ویلکم ٹو دی شو. جی زندگی کے یہی ایک ہدایت ٹی وی جو کہ ہدایت کے لیے بنا، اور یہاں سے یہ سلسلے برقرار رہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو کہیں ضرور ملتے ہیں. اور اگر اس ٹیلی ویژن شو کے ذریعے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور مجھے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے. آپ کو اللہ خوش رکھے، سلام دے. جی موضوع کے حوالے کی طرف آتے ہیں. جی میں اکثر اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بہت التماسانہ طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ ہدایت کا زمرہ وہ مرد کے پاس ہے، اور ہدایت کا زمرہ عورت کے پاس اس طرح ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہدایت دیتی ہے. بالکل. مرد جہاں روزگار کما کر لاتا ہے رزق حلال، وہیں وہ اپنے بچوں کی ہدایت اور اپنی بیوی کی ہدایت کا بھی ذمہ دار ہے. جس طرح خواتین معاشرے میں کہیں پر بھی اراؤنڈ دا ورلڈ، میری اپنی ذاتی تجربے میں بھی آیا، محنت کرتی ہیں، بہت محنت کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں، لیکن کسی جگہ پر ڈسارڈ ہو جاتی ہیں. جی. تو دونوں میاں بیوی کے لیے اگر میں کہوں تو زیادہ بات مناسب رہے گی کہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اگر میری آواز کے رستے، اس ٹیلی ویژن شو کے رستے اگر یہ بات میرے سب بہن اور بھائیوں کو پہنچ جائے، کو میرے بیٹوں کو پہنچ جائے، تو میرا مقصد آج کی کال کا پورا ہو جائے گا. جی. زندگی گزرتی ہے دو لفظوں سے، ایک کمپرومائز اور ایک اپولوجائز. صحیح، بہت ٹھیک کہا آپ نے. یہ دو لفظوں کا معیار اگر مرد و زن اپنی زندگی میں شمار کر لیں، میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ اس کے بعد کسی کے گھر سے لڑائی کی آواز نہ آئے گی. کسی کے گھر میں جو ایک بڑا بیہودہ سا لفظ ہے طلاق کا، وہ استعمال نہیں ہوگا. اور جو اولادیں میاں اور بیوی کے علیحدہ ہو جانے کے بعد منظر عام پہ آتی ہیں، یا وہ جنریشن وہ کیسے کو کر پاتی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اور میرا خیال ہے ساری دنیا اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے. صحیح. میری گزارش ہوگی، میرا پیغام ہوگا، میں نے اگر آج ہمت کی ہے، ویسے میرے سبھی یہاں پہ میزبان جو آتے ہیں وہ بہت میرے محترم اور قابل عزت ہیں. شاہد کاظمی صاحب اگر آئیں، وقاص صاحب آئیں اور فاروق بھائی آئیں، کوئی بھی آئے، چونکہ چہرہ شناس ہیں اور کافی عرصے سے میں تھوڑا سا آف سین آج میں نے، ہاں جی بالکل آف سین ہوں میں. آپ کی صحت تو ٹھیک ہے نا ظفر بھائی؟ ہاں بس صحت کا ہی ایک مسئلہ دو چار ہے. اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا کرے مولا کامل عاجلہ عطا فرمائے.
لیکن آج آپ ظفر بھائی آپ کو دیکھ کے بے اختیار بھاگا ہوں کہ آپ کو میں کال کروں اور آپ کا نمبر لینے کی جستجو. آپ نمبر چھوڑ دیجئے گا. جی میں نمبر چھوڑ میں آپ کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں. یہ جو میری بہن بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی اجر عظیم دے. جی جی پیغام یہی ہے خوشحال زندگی گزارنے کا. اپالوجائز اور کمپرومائز. اگر یہ اپنی زندگی میں میرے بہن بھائی جو بیٹے بیٹیاں اگر یہ اپنی زندگی میں لے آئیں تو سب کے گھر خوشحال اور سب کی آزادی زندگی, سب کے سوشل لائف وہ بہت خوبصورت اور بہت بہتر رہ جائے گی اور بہت بہترین ہوگی. میرے حق میں دعا خیر کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بہت ہی بہترین بات جو ہے وہ بہت ہی خوب بات کہی ہے کہ کمپرومائز اور اپولوجائز, دو چیزیں ایسی جو اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر اور خوبصورت سے خوبصورت تر بنا سکتی ہیں. تو جی ظفر بھائی آپ بات کر رہے تھے, کوئی مثال دے رہے تھے آپ. جی میں جیسے میرے محترم بھائی کالر نے ایک لطیفہ سنایا تو مجھے بھی ایسے ایک لطیفہ یاد آ گیا, تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ بھی چلو تھوڑا ناظرین تھوڑا سا مسکرا بھی لیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا, تو وہ جنازہ بہت بڑا بڑھتا ہی جا رہا تھا. تو جب ایسے لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا یار یہ بہت کو نیک آدمی گزرا ہے جس کے پیچھے دیکھو, میں دیکھ رہا ہوں کہ قطاریں کی قطاریں لگی ہیں اور لوگ جوک در جوک اس جنازے میں شامل ہو رہے ہیں, تو یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا حقیقت ہے؟ تو اس آدمی بولا اچھا ساتھ چلو میں بتاتا ہوں. تو اس نے جب دریافت کیا تو پوچھا, تو اس آدمی نے بتایا دیکھو بھائی بات یہ ہے اللہ جانے وہ نیک ہے یا کوئی وہ اس کا کریکٹر کیسا تھا, یا وہ نیک تھی یا نہیں تھی, یہ کسی خاتون کا جنازہ جا رہا ہے. تو اصل میں سارے لوگ اس خاتون کے میاں کو ملنے کے لیے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. تو جب اس نے پوچھا یہ کون سی بات ہے کہ وہ میاں کو کیوں ملنے جا رہے ہیں, اصل میں اس نے بتایا کہ بات یہ ہے, ماجرا یہ ہے کہ یہ جو اس کا میاں ہے اس نے ایک کتا پال رکھا ہے. تو کتا جو پال رکھا ہے اس کے کاٹنے سے اس عورت کی موت واقع ہو گئی ہے. تو اصل میں عورت کے نیک ہونے یا اچھی ہونے کی وجہ سے یا جنازہ نہیں بڑھ رہا, لوگ سب جو شامل ہو رہے ہیں وہ اس آدمی کو مل کے وہ اس کتے کو لینے کے لیے اپنی ٹرن کے لیے وہ انتظار کرنے ہیں کہ وہ کہیں ان کو وہ اس آدمی سے ملاقات ہو اور وہ کتا لے اور وہ اپنے گھر میں جا کر رکھیں. بھائی بیویاں اتنی بھی ظالم نہیں ہوتی ہیں جتنا آپ لطیفوں میں بتا رہے ہیں. خیر ہم ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن میں دوبارہ حاضر ہوا کہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ایک منٹ لوں گا. جی عرض کیجیے. کہ میں نے جو باتیں کی تھی نا وہ صرف آپ کی اندر کی عورت جگانے کے لیے کی تھی جو آپ کی جاگی فوری طور پر, آپ نے عورت کا ہی ساری باتیں کر دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جسے بھائی سنا رہے ہیں نا, تو اس طرح بھائی ایک عورت تھی تو وہ قومے میں تھی, تو اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا مر گئی ہے, اس کو لے جاؤ. وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے تو کوئی ہوا ایسا کہ وہ ٹھوکر لگی تو لوگ آگے کے دو گرے تھے, جو عورت جو ہے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 15 سال زندہ رہی. اب اس کے بعد جب 15 سال کے بعد دوبارہ اس کی وقت آیا تو وہ فوت ہوئے گا, تو اس کا خاوند کہنے لگا بھائی خدا کے لیے دھیان سے جا رہا ہے, یہ پہلے جا دیا تو 15 سال کے لیے آپ جاگنے بھی دے دی. میرا مقصد یہ کہنا ہے کہ باجی آپ کی عورت جاگی ہے, ایک منٹ میں آپ نے کہہ دیا کہ جی عورت ہی کیوں, یہی چیز ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو اور کرتے ہیں, لیکن جب احساس پیدا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جب آپ احساس پیدا کریں, جس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو ہے نا ٹاپک جائے کی بجائے چاہیے ہونا چاہیے تھا. جائے نہیں جائے کہیں گے تو پھر آپ جاگیں گی. تھینک یو, بہت شکریہ, آپ نے بہت. جی معزز ناظرین, بات یہ ہے کہ ہم اس میں تھوڑا ماحول کو تھوڑا ناظرین کو تھوڑا مسکراہٹ, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو یہ نہایت سنجیدہ محفل ہے, نہایت سنجیدہ بزم ہے. اس میں ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے لطیفے سنا کے ایک دوسرے کو ہنسیں اور ہنسائیں. ہم اپنے ٹاپک صرف اس ٹاپک کو اس کو یعنی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے, تھوڑا سا اس کو دلچسپ بنانے کے لیے صرف یہ چند باتیں ضمناً جو ہیں وہ ہم مزاح جو ہے اس میں تھوڑا لاتے ہیں. تو اس لیے آپ جیسے اپنی رائے سے اور اپنے اینگلز اور اپنے زاویوں سے اور اپنی سوچ سے جس طرح آپ ہم کو نواز رہے ہیں اسی طرح ہم کو نوازتے رہیے گا. میرا خیال ہے کوئی کالر ہمارے ساتھ. بالکل, میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گی کہ وہ بھی آئیں اور ہمیں بتائیں کہ شادی شدہ زندگی
ज़िंदगी कैसे ठीक गुजर सकती है, क्यों सब खामोश बैठी हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस दिस हिदायत टीवी? जी, इज दैट टीवी? आप ऑन एयर हैं, आपको हम सुन रहे हैं, लाइव हैं आप। Oh no, sorry, I don't want to go live. I just wanted to ask something about donation, about that. I'm sorry. Okay, that's fine. आप you can call after 12 o'clock, yeah? I'll call you at 12 o'clock. Sorry, Okay. apologies. Thank No, you it's so okay, much. no problem. जी, तो एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन वालेकुम बहन, सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ, सदफ मेरा नाम है। जी सदफ। जी बहन, आप आपका बताएं। प्रोग्राम, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत अच्छा बहुत लग रहा शुक्रिया, है। बहुत मेहरबानी। कॉलर्स भी कई बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और टॉपिक भी बहुत आपने माशाल्लाह अच्छा रखा है। आपकी अच्छी बातें सुनने के मुंतज़िर हैं हम। जी इंशाल्लाह। जी, तो बस थोड़ा सा मुझे नकवी भाई की बात जो उन्होंने की थी अभी, और मुझे काफी अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह हमेशा, लेकिन मैं अब औरत हूँ, अगर मैं इस बारे में बात करूंगी तो वो यही बात आ जाएगी कि आपके अंदर की औरत जाग उठी। लेकिन मसला ये कि हमारे उलमा भी हमें ये बताते हैं औरत के हकूक और मर्द के हकूक। तो औरत के हकूक में ये बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है फ़राइज़ में कि वो मर्द की जूतियाँ या डंडे खा के इनको जन्नत मिलती है। क्योंकि ये हंडिया पकाना, रोटियाँ पकाना, घर की सफाई, बच्चों का ख्याल रखना, ये उसको मर्द को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सब चीजें बेसिकली ये फ़राइज़ में नहीं आता औरत के, इस्लामिक फ़राइज़ में ये उसका आपस में एक दूसरे कंपनसेट करने के लिए उसको मर्द को अगर प्रोवाइड नहीं कर सकता उसको ये इस तरह के खानसामा या घर के काम करने वाली, तो वो एक तरह से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो उसके साथ काम कर रही है। बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल बात सही। औरत के भी बहुत सारे हकूक़ हैं एज़ ए बीवी, बहुत मर्द से शायद ज़्यादा ही हों, लेकिन उनको तज़किरा थोड़ा कम किया जाता है। और ये है कि औरत को तो इवन अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो भी उसका हक बनता है कि वो उसकी उजरत ले सकती है बच्चे के बाप से। जी सैर बहन, मैं एक आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं तो गुस्ताखी माफ। असल में मेरे बेसाख्ता मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था कि मर्द जो है वो सदर है और औरत वजीर आज़म है। तो एक भाई मुझे कह रहे थे कि जफर भाई आप अपने आप को करेक्ट कर लें कि सदर जो है उसके इख्तियारात कम होते हैं। तो चलो ऐसे ही समझो, मैंने जो बोल दिया तो मैं इसलिए अब मैं अपनी बहनों की तरफ हो जाता हूं कि वज़ीर आज़म का, क्योंकि बज़ाहिर जो है हम, क्योंकि जमहूरियत जहां पे है, डेमोक्रेसी जहां पे है, वहां पे जमहूरियत में वज़ीर आज़म ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जैसे मेरी बहन फरमा रही हैं कि औरतों के हकूक जो हैं, औरतें ज़्यादा हकूक रखती हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा पावर रखती हैं, क्योंकि वो पूरे घर को, निज़ाम को चलाती हैं। निजाम को चलाते, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ करेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा। क्योंकि हम सदर ही ठीक है। हाँ जी, सदर ही ठीक है, मदद सदर ही ठीक है। उसको जहाँ पे चाहिए वो तनाबें औरत के हाथ में ही होनी चाहिए, वो जिस तरफ मोड़े, क्योंकि वज़ीर आज़म ऐसे है कि वो एक सदर जो है वो कठपुतली की तरह होता है। ये रिश्ता बाहमी जो है वो सोच से चलता है, बाहमी बिल्कुल जो आपस में अंडरस्टैंडिंग होना सबसे जरूरी है। अपने हकूक और फराइज़ को जानते। इंडो पाक में चूंकि हमारे मर्द कमाते हैं, थोड़ा कल्चरल जो है, कल्चरल है कि औरत चूंकि वो मर्द कमा के लाता है, औरत उसकी चूंकि डिपेंडेंट होती है, तो समझते हैं शायद हम कुछ कमा के बाहर से ला रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। इवन तब भी वो कमा के ला रहे हैं तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है कि वो कमा के लाएं, उसकी ड्यूटी ही ये है। उसको बदतर इसलिए कहा गया है कि वो कमा कर लाए, और अगर वो कमा कर नहीं लाता तो फिर बदतर जो है वो नहीं। अगर उसमें शक्कत है मेरी बहन, अगर उसमें शक्कत है तो वो चाहिए उसको कि घर के जो काम काज है उसमें मेरा ख्याल है कोई मजायका नहीं है, क्योंकि उसके फराइज में आता है उसकी औरत की हेल्प करना भी उसके फराइज में। और हमें मौला अली के उसकी सीरत में देखें, रसूल पाक की एक और मैं बात अगर बढ़ा दूं थोड़ा सा, अगर आप मुझे 1 मिनट सिर्फ दे दें। वो ये कि जब मिसाल के तौर पे हम जाते हैं कहीं शॉपिंग करने के लिए या कहीं बाहर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, दोनों मियाँ बीवी या बच्चों के साथ, तो आप देखें कि वो आपके साथ, अगर आप मर्द हैं आपके साथ, तो आपकी बीवी साथ में शामिल है। जितना कदम आप चले, जितना आपने सफ़र किया उतना उसने किया, जो चीज़ें आपने उठाई कुछ उसने भी उठाई हैं, उतनी ही ताकत उसकी सरफ हुई है। जब वो वापस लौटे हैं तो आप इससे जाके
सोफे पे बैठ जाओ और बोलो कि जाओ जल्दी जल्दी कुछ खाना पीना मेरे लिए लेके आओ। तो आप ये भी ख्याल करें कि जितना सफ़र आपने किया, जैसे जैसे मतलब वहाँ पे टाइम गुजरा वो आपके साथ थी, तो उसका भी देखें कि उसकी ताकत भी सरफ हुई है, और ऊपर से वो एक नाजुक सिन्फ है, वो औरत है, बिल्कुल, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बचा फरमाया आपने। और बस थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी कि खुशगवार जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए अगर हम सिर्फ 2 चीजों को बुनियाद अगर बना के रखें कि मर्द को अगर कहा गया कि इसको अगर मुझे सजदे का हुक्म होता तो मैं मर्द को देता, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत उसके सामने गुलाम बन गई। सजदे का मतलब है उसकी ईगो को, उसकी ईगो को अगर सेटिस्फाई करेंगे कि मर्द इगोइस्टिक होता है, अगर औरत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात पे उसको करे, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अदा करते हैं, या उसे खुशगवार मूड बना के उससे मिले, उसको रुखसत करे, उसे वेलकम करे, घर को थोड़ा सा साफ अगर रख ले, ओके कि मैंने सब कुछ आपकी खातिर किया क्योंकि आपको पसंद है, आप मेरे हीरो हैं, आप मेरे सुपरमैन है, तो वो मर्द अपने आप को ओवर द मून समझता है और वो सब कुछ उसके लिए करने को तैयार हो जाता है। सिमिलरली साइमल्टेनियसली मर्द को भी चाहिए कि वो औरत के लिए अपनी मोहब्बत, उसको अपना दिल कहे मैं बाहर गया था, सिर्फ तुम्हारे लिए गया था, ये घर जो मैं बना रहा हूँ, काम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर करता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बच्चों तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो, तुम मेरे घर का ख्याल रख रही हो। तो औरत अपना मरती भी होगी तो उठ के उसके लिए कुछ ना कुछ बनाने को तैयार। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सिर्फ ये 2 बातें अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें इन चीज़ों का, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, अदरवाइज अगर हुकूक ऑफ राइट्स किए जाए तो फिर तो एक गवर्नमेंट बन जाती है जिसमें आपको है कि अगर आपने रेड क्रॉस लाइन की तो आपको फाइन हो जाएगा। ये धौंस से जिंदगी जो है वो कोई भी रिश्ता चल नहीं पाता, दोनों की कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग और ये सब चीजें साथ होंगी, कंपेनियनशिप का रिश्ता होता है। इसको अगर इसी टोन में देखा जाए तो वो खुशगवार हो सकती है। बाकी रुपया पैसा कम ज्यादा होना, घर का छोटा होना, या वो सब अप्स एंड डाउन आते हैं, और औरत और मर्द दोनों उसमें गुजारा कर सकते हैं अगर उनमें मोहब्बत और एक दूसरे का एहसास मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस ये छोटी सी बात थी। बहुत शुक्रिया सदा बहन, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। बल्कि तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे साथ शिरकत करती रहेंगी हमारे हर टॉपिक में। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, मैं वैसे आपकी खामोश लिसनर हूँ। नहीं, आपको हमने खामोश नहीं रहने देना अब। लेकिन मैं स्पेशल गुजारिश करता हूँ अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से कि देखें ये प्रोग्राम आप सबका है। जैसे हम दोनों आपके सामने होस्ट बन के आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इसी तरह आपको कोऑपरेट हमसे करना पड़ेगा। इसी तरह से ये प्रोग्राम खूबसूरत होगा और आगे चलेगा और खुशगवार हो जाएगा। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया सदफ आपका, अल्लाह आपको खुश रखे, खुदा हाफिज। जी सारे कॉलर्स जाग गए हैं लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हाजिर हुआ हूँ। मेरे भाई आप शायद नहीं जानते हो, मेरी बहन भी हमसे वाकिफ नहीं है। जब से हिदायत खुला है, मैं और किबला सैयद नकवी साहब ग्लासगो वाले, इश्तियाक भट्ट और मकसूद हुसैन सैयद, ये हम शुरू से इस टीवी के साथ हैं और हर प्रोग्राम को हमने अपनी तरफ से जो हिस्सा हो सकता है इसमें डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो वो एक बात ये है कि जाने न जाने कुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। जी जी जी। तो हमें हमारी आवाज को तो पूरी दुनिया पहचानती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो दूसरी बात ये है कि एक बात यह है कि मर्द जो करता है अपनी बीवी के लिए वो उस पर फर्ज है, और जो कुछ बीवी करती है वो एहसान है उस पर। माशाल्लाह। तो एहसान करने वाला हमेशा बड़ा एक दर्जा बड़ा होता है। बहुत अच्छी बात। तो दूसरी बात यह है कि बीवी घर के अंदर हो, वो औलाद के लिए भी, खामद के लिए भी, सास ससुर के लिए भी वो एक मरकज की हैसियत रखती है। और जिस घर का मरकज अपनी जगह पे ना हो वो घर कभी कामयाब नहीं हो सकता। बहुत खूब। तो हमें ये देखना है कि जो चीज मरकज है, और अगर जानबूझकर कोई मरकज को तोड़ेगा तो वो अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मार रहा है। सही कहा। तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये तंज और मिजाज जो थोड़ा सा है इसमें हल्का फुल्का, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई ऐप नहीं है, ये होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक मियाँ ने कहा अपनी बीवी से कि जो वफादार मियाँ बीवी होंगे वो जन्नत में इकट्ठे रहेंगे। तो बीवी ने कहा मुझे जहन्नम ही बनी, मैं जन्नत में नहीं जाने वाली।
تو کچھ ایسے بھی ہیں خاوند جو بیوی کے لیے یہاں ہی جہنم بنا دیتے ہیں کہ وہ خود جہنم کی تمنا کرنے لگتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ بھائی جان آپ کے دوبارہ کال ملا کے پروگرام میں آنے کا. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ آپ آن ایئر ہیں, بات کیجیے گا. میرا خیال آپ امریکہ سے بات کر رہے ہیں. میں جی رشید بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی 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 ویلکم ٹو دی شو جی. میں نے کل جی میں کچھ اس معاملے میں اور کہنا چاہتا ہوں. جی جی عرض کیجیے. بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. کمپرومائز اور اپالوجائز تعلیم بہت ضروری ہے. تو انتہائی ضروری نہیں, بہت ہی ضروری ہے. جی اگر بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی مسائل, یہ گھریلو مسائل جو ہے یہ کم ہوں گے. اگر بچیاں نا تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہے گی. میں ان خامزوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا تھا کل بھی, میں ان خامزوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو بیویوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. مجھے ان خامزوں سے پوچھنا ہے کہ عورت کو آپ کیسے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, اس لیے کہ وہ پہلی رات آتی ہے تو آپ اس سے پہلی بات یہی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے, میرے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت ضروری ہے, اور میری خدمت بھی بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرعون بن کے اس سے بات کر رہے ہیں. یہ جائے کہ وہ آپ کی بیوی ہے, اب آپ تمہاری عزت ہے, تم اس کے ساتھ عزت اور پیار سے بات کرو. تم اس سے یہ نہ کہو کہ تم یہ کرو میرے ماں باپ کے لیے, میرے بہن بھائیوں کے لیے یہ نہ کیا تم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں جب جو آپ اس معاشی مسائل پہ جاتے جائیں گے آپ کو بہت سے مسائل نظر آئیں گے. میں ذاتی طور پہ بھی گزرا ہوں ان میں, ہمارے گھروں میں بھی یہ باتیں اکثر ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ملک میں آگے ہیں کہ ہماری بچیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں. ہمیں وہ جو شادیوں کے مسائل تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہمارے ساتھ میں. ہمیں بالکل کوئی دعا دینے کی بھی ضرورت نہیں اپنی بچیوں کو کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں رزق ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے کہ وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسے ان کو مل گیا اتنا کچھ. تو یہ وہ باتیں ہیں بھائی صاحب کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں میں خدا نہ خواستہ مسلمان ہوں اور جناب محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جی میرے بھائی میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں, گستاخی معاف. میں نہیں کہنا چاہتا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ مسلمان ہوں, ہم کو فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور یہاں کی زندگی کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے. جی بالکل, آپ کی رائے بھی ہمارے لیے بہت محترم ہے. اس میں میں غلطی سے کہہ گیا, وہ چونکہ غصے میں جب آتا ہوں تو تھوڑی بات میرے منہ سے غلط نکل. نہیں, آپ فرما رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ, ہم تو یہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور یقیناً ابھی چاہتا ہوں اس بات کی, میں بات کر رہا تھا بات کچھ اور نکل گئی. جی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں آپ عورت کا رہنا سہنا دیکھیے, آپ خامدوں کی دیکھیے ان کے طور اتوار کو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بالکل مختلف ہے. یورپ میں جو خامد ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہاں کی زندگی, ہماری عورت کی زندگی بڑی اچھی ہے, بڑی سکون والی ہے. بلکہ انگلینڈ کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت زندگی ہے. ہم دیکھتے آئے ہیں. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. بات یہ ہے قاری صاحب, ہاشمی صاحب, میں معافی چاہتا ہوں ہاشمی صاحب اور سائرہ بہن, کہ میں کیا بات کروں اس بات پہ. میں جو سمجھتا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. الفاظ محمد پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ, آپ کی آمد کا بہت آپ کی مہربانی. آپ کی بات پھر وہیں پہ ہم جو ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے, وہیں پہ ختم کریں گے
کہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق، میاں بیوی کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، جو بھی ہے، وہ جب اسلام نے جو اس کے لیے ضابطہ بتایا ہے اگر اس کے مطابق ہوگا تو وہ بہترین ہوگا. جیسے علی اور فاطمہ علیہ السلام نے زندگی گزاری، اگر تمام میاں بیوی ان کے ہی نقش قدم پر چلنے اور انہی کے ضابطۂ حیات پر چلنے کی کوشش کریں تو کوئی شک نہیں کہ سب بہت خوشگوار زندگی گزاریں گے. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، گو کہ ابھی بھی بہت سارے کالرز جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، ان سے میں معذرت چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹاپک پر کل بات ہو سکے گی. اب آپ سے میں اور ظفر بھائی اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. خدا حافظ.